والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ایسے ہیں جس کو اللہ نے سارے قرآن کے اندر جگہ جگہ کھول کر بیان کیا ہے، جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہتا. جس میں سے پہلا عقیدہ ہے جس کا نام ہے توحید، اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا. اس کی مختصر سی تشریح ہمارے سامنے آ چکی. دوسرا مسلمانوں کا عقیدہ جو مسلمان ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننا کہ آپ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں. تیسرا عقیدہ جو مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے وہ ہے معاد، جس کا دوسرا نام ہے آخرت، یعنی مرنے کے بعد اللہ نے ایک مستقل زندگی رکھی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو قرآن کی ان آیتوں کے اندر سب سے پہلے توحید کا، رسالت کا، اور آج جو آیتیں ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی اس کے اندر اللہ نے آخرت کو بیان کیا ہے. وہ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر تم رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن جیسی کوئی معمولی سی صورت نہیں لا سکتے، تو تم منکر ہو، انکار کرنے والے ہو، تمہاری سزا جہنم ہے اور جہنم تیار کی جا چکی ہے. بعض مفسرین نے یہ کہہ دیا تھا کہ جنت اور جہنم ابھی تیار نہیں ہوئی، جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی تب تیار کریں گے اللہ تبارک و تعالی. اعدت للکافرین یہ آیت بتلاتی ہے کہ جنت بھی تیار ہے اور جہنم بھی تیار ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا خاص طور سے رمضان کے اندر کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی کیا کرتے ہیں؟ جنت کو آراستہ کرتے ہیں، سنوارتے ہیں. پتہ چلا کہ پہلے سے بنی ہوئی ہے، مزید اس کو مزین کرتے ہیں. تو جنت بھی تیار ہے اور جہنم بھی تیار ہے. جنت جہنم کسے کہتے ہیں؟ جنت کے لغوی معنی آتے ہیں باغیچے کے، اور قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں جنت کہتے ہیں متقیوں کے مکان کو. کس کے مکان کو؟ متقی مومن کے رہنے کی جگہ آخرت میں جو ہوگی، جو مکان ہوگا، اس کا نام ہے جنت. اور کافر، منافق، گنہگاروں کے رہنے کی جو جگہ ہے آخرت میں، اس کا نام ہے جہنم. ہم نے شروع میں عرض کیا تھا قرآن کے حوالے سے 2 ہی قسم کے لوگ ہیں، مومن متقی اور دوسرے کافر منافق. تو دنیا میں بھی رہتے ہیں یہ لوگ، آخرت میں بھی رہیں گے، لیکن آخرت میں متقی اور مومن جنت میں رہیں گے اور منافق کافر جہنم میں رہیں گے. اللہ کا پورے قرآن کے اندر ایک طرز بیان ہے، ایک سنت ہے، ایک عادت ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں جہاں بھی جہنمیوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو عموماً متصلاً یعنی فوراً بعد جنتیوں کے بارے میں بھی بیان کرتے، تاکہ جنتی لوگ جو محنت کر رہے ہیں، جنت والے اعمال کر رہے ہیں، انہیں ایک امید لگ جائے کہ اپنے واسطے بھی کچھ ہے، اپنے کو بھی کچھ ملنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ نے پہلے منکرین کے لیے جہنم کا بیان کیا کہ جو اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم تیار ہے، اور جو اقرار کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے تو جہنم ہے. جو اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، مانتے ہیں کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، آپ کی تعلیمات بالکل برحق ہے، سچ ہے، یہ مانتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا نبی جی ان مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال والے ہیں۔ کس بات کی؟ ان لہم جنات، ان کے لیے کیا ہوں گے؟ باغیچے ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، انہیں جب جب اس میں روزی دی جائے گی، رزق دیا جائے گا پھلوں کا، قالوا جنتی لوگ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، اس کے پہلے بھی تو یہی ملا تھا، واتوا به متشابها، حالانکہ وہ جو انہیں دیا جائے گا وہ پہلے والے کے صرف شکل میں مشابہ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنتیوں کو جنت میں اور کیا ملے گا؟ فرمایا ان کو پاکیزہ عورتیں ملیں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور کیا ملے گا؟ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ انعام ہے ان لوگوں کا جو دنیا کے اندر محنت مجاہدے کے ساتھ دینی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کی ہم تھوڑی سی تشریح سنتے ہوئے چلتے ہیں۔ پہلی بات ہے آمنوا وعملوا الصالحات، آپ قرآن میں پڑھیں گے ہر پارے میں تقریباً ایسا جملہ موجود ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ انسان کے حقیقی فلاح، مکمل کامیابی کی ضمانت ہے۔ کیا کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ ہمارے زمانے کے مسلمان ایمان پر ٹکے ہوئے ہیں، بس اپن ایمان والے کافی، اعمال صالحہ زندگی میں نہیں ہے، اسی لیے اللہ کی مدد اور نصرت بھی نہیں ہے، اللہ کی نظر رحمت بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا اللہ کی نظر غضب پڑی ہوئی ہے کہ ایمان لا کر اکتفا کر لیا، ہاں ایک مرتبہ پڑھ لیے تھے بچپن میں مکتب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بن گئے مسلمان، اعمال صالحہ نہیں ہے۔ اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ وہ تمام کام جس کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا اور وہ تمام کام جس سے اللہ نے رکنے کے لیے کہا، دونوں بھی اعمال صالحہ ہیں۔ ایسا کرتے اپن؟ نہیں کرتے، اس لیے ایمان تو ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے مکمل فلاح کا جو وعدہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں ایمان اللہ نے اپنی توفیق سے عنایت کیا ہے، اعمال صالحہ میں کوشش کرے تاکہ اللہ دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی دے۔ جو مکمل کامیابی نہیں مل رہی اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان تو ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے۔ پھر اعمال صالحہ کے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح، نیک عمل وہی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں ریا نہ ہو۔ نیک عمل کون ہوگا؟ دھیان سے سنو، پہلے تو اپن پڑھتے نہیں، قرآن، نماز وغیرہ، اور جو تھوڑا بہت پڑھتے تو کرتے، جو پڑھتے اور کرتے تھوڑا بہت، اس میں بھی ریا آ جاتا، اس میں بھی کیا ہو جاتا؟ کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھنا یہ بھی ریا، اور کوئی دیکھ رہا اس لیے پڑھنا چھوڑ دینا یہ بھی ریا۔ کوئی دیکھ رہا، جیسے مکتب مدرسے کے بچے کرتے نا، مولوی صاحب غائب ہے، سب بھاگتے ہوئے رہتے، جیسے مولوی صاحب ہے بیٹھ جاتے قرآن لے کر، خوف کی وجہ سے کہ ہم تو پڑھ رہے۔ تو ایسے بڑے ہونے کے بعد وہ بدل جاتا تھوڑا سا کہ محلے والے دیکھ رہے مسجد میں سب ہے تو اتنے اطمینان سے نماز ہو رہی، دیکھ رہے کہ سب چلے گئے تو پھر اب جلدی جلدی، یہ ہے ریا۔ حضرت عثمان غنی تفسیر کرتے ہیں عمل صالح کی یہ ہے کہ جو عمل خالص اللہ کے لیے ہو، کہ میں یہ عمل صرف اللہ کے لیے کر رہا، دنیا والے دیکھے کہ نہ دیکھے، ریا نہ ہو اس میں۔ اسی کو سورہ کہف کی آخری آیت میں بیان فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فلیعمل عملا صالحا، رب سے ملاقات ہوگی جب اعمال صالحہ کرے گا، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اس اعمال صالحہ میں بھی
اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ کیا ہو، یعنی ریا نہ کیا ہو، دکھلاوا نہ کیا ہو، اب ملے گا انعام اللہ کی ملاقات کا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے اعمال صالحہ وہ ہے جس میں 4 چیزیں ہوں۔ کتنی چیزیں؟ اب ان کر رہے روز اعمال صالحہ، تو دیکھو یہ 4 چیزیں ہے کہ نہیں۔ نمبر 1 علم ہو، نمبر 2 نیت ہو، نمبر 3 صبر ہو، نمبر 4 اخلاص ہو۔ جس عمل میں یہ 4 باتیں ہوں گی وہ ہے عمل صالح، نیک عمل۔ نیت، اخلاص، صبر، علم۔ جو کام کر رہا ہے اس کا علم بھی ہو کہ یہ کام کیا ہے، پھر ساتھ میں نیت بھی ہو کہ اس پر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت ہوگی تو اللہ ثواب دیں گے، نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گی۔ ایسے ہی پھر صبر، عمل کرتے وقت تراویح ہے صبر، قرآن پڑھتے وقت لگ رہا صبر، روزہ رکھتے وقت صبر، نماز پڑھتے وقت صبر، زکوٰۃ دیتے وقت صبر، دین کے سارے کاموں میں صبر، اور ساتھ میں اخلاص، خالص اللہ کے لیے۔ یہ 4 باتیں ہوں گی۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں اب ہے وہ عمل صالح۔ ان الذین بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کہتا ہے ایمان والوں کو، اعمال صالحہ والوں کو بشارت دو۔ کیا بشارت ملتی ہے؟ یہاں تو ہے جنت۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو ایمان اور اعمال صالحہ کے فوائد، ایمان اور اعمال صالحہ کے انعامات۔ نمبر 1 زمین کی خلافت دے دیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ خاموخواہ لوگ پارٹیاں بناتے، احتجاج کرتے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے، آؤ اعمال صالحہ کرو، وہ کرو جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا، قرآن میں اس کو لکھا، وہ کرو۔ زنا مت کرو، چوری مت کرو، دھوکہ مت دو، ناحق مال مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، یہ کرو۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ دیکھو اللہ کائنات کا نقشہ کیسے بدلتے۔ صحابہ نے یہی کیا تھا مکے میں رہ کر۔ وعد اللہ الذین، تو ایک پہلا انعام، اگر مومن، اگر مسلمان ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر مداومت کریں گے تو اللہ زمین کی خلافت، زمین کی حکومت مسلمانوں کے پلے میں ڈال دیں گے، تم سنبھالو اب۔ اور جب ایمان اور اعمال صالحہ چھوڑیں گے تو ابھی جو حشر مسلمانوں کا وہی ہوگا کہ مسلمانوں سے لے کر اللہ نے کئی صدیوں سے غیروں کو دے رکھا، اس لیے کہ مسلمانوں میں حقیقتاً حکومت چلانے کی استعداد ہی نہیں ہے ابھی۔ چور، اچکے، سود خور یہ چلائیں گے حکومت؟ مسلمانوں کے لیڈروں کا حال دیکھو تو یہ نکلتا جو میں عرض کر رہا، یہ کیسے چلائیں گے حکومت؟ جن کو ان میں عمر والی صفت نہیں، ابو بکر والی صفت نہیں، عثمان غنی والی صفت نہیں، علی جیسی بہادری نہیں، کیسے چلائیں گے حکومت؟ تو بہرحال حکومت چاہیے، فارمولہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، پہلا انعام دیں گے، زمین کی حکومت تمہیں دے دیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کرو گے تو ہم لَيُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لَيُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم انہیں صالحین کے ہمراہ کر دیں گے۔ قرآن کے اندر ہے کس پر اللہ نے انعام کیا تھا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام صالحین پر ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کو لازم پکڑو، اللہ تم کو بھی صالحین کے گروہ میں شامل کر دے گا۔ دوسرا فائدہ ایمان اور اعمال صالحہ کا، دوسرا انعام۔ تیسرا انعام من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کرو گے، تمہاری زندگی خوشگوار بنا دیں گے۔ حالات، مصیبتیں، پریشانی آئے گی لیکن دل مطمئن رہے گا، جیسے اللہ کے نبی کا دل مطمئن، صحابہ کا مطمئن۔ روایات میں لکھا ہے صحابہ کے پاس پہننے کے لیے ایک ہی جوڑا رہتا تھا، اور اس جوڑے کے اندر بھی بعض صحابہ کے بٹن نہیں رہتے تھے، کانٹا لگا ہوا تھا ببول کا۔ گھر مکان ہے نہیں، دکان ہے نہیں، اس کے باوجود دل سے یوں نکلتا تھا الحمدللہ۔ کیا نکلتا تھا؟ اللہ تیرا شکر ہے،
یہاں مکان ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، پھر بھی الحمدللہ نہیں نکلتا، ناشکری کے الفاظ نکلتے. کیا کرے ہم نے کہ اللہ ہم پر مصیبت ڈال رہا، کیا کرے کہ آج افطاری میں برابر نہیں مل رہا. اس طریقے کے شکوے شکایت ہیں. وہ صحابہ کو اطمینان کیوں ملا تھا؟ حالات تھے، مصیبتیں تھیں، دشمنوں کے وار تھے، ساری چیزیں، لیکن اطمینان کیوں تھا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل صالح کرے گا اس کے دل کو ہم مطمئن کر دیں گے، اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے. دنیا کا ٹینشن لینا وہ چھوڑ دے گا، دنیا کا ٹینشن نہیں آئے گا اس کو، ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت. اور کیا ملے گا؟ ایمان اور اعمال صالحہ اپناؤ گے تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس. کیا ملے گا اسے؟ جنت الفردوس. اللہ کے نبی نے فرمایا جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. مانگنے سے نہیں ملے گی صرف، اس کے لیے عمل بھی کرنا پڑے گا. کیا ہے وہ عمل؟ ایمان اور اعمال صالحہ، نیک عمل، نیکیاں کرو جو اللہ نے کرنے کے لیے وہ کرو تو اللہ تمہیں جنت دے گا، اس جنت سے نکالے گا بھی نہیں. تو یہ تو چند باتیں ہوئی جو ایمان، اور بھی اس کے فوائد ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اتنے ہی گناتے بس. جو ہم کو یاد رہنا چاہیے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کریں گے تو اللہ کی انعامات ہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے نبی جی ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو. ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. جنت کا جب بیان آیا تو حدیث پاک میں ہے کچھ جنت اللہ نے بنا رکھی، کچھ باغیچے اللہ نے بنا کر رکھے، محل بنا کر رکھے. پوری جنت جو ہے وہ بن کر تیار نہیں ہے. جنت ایک میدان ہے، اس میں کہیں کہیں اللہ نے اپنی طرف سے باغیچے، محل، عمارتیں بنا رکھی ہیں، اور باقی جو خالی زمین پڑی ہوئی ہے جنت کی وہ بندوں کے اعمال سے بنائی جاتی ہے. صحیح اور صریح حدیثوں میں اس بات کا ثبوت ہے. چند حدیثیں ہم آپ کے سامنے عرض کرتے چلے. کیا؟ جنت چٹیل میدان ہے. اس کا مطلب یہ کہ جنت کا اکثر حصہ یا کچھ حصہ چٹیل میدان ہے. جب آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو اللہ سبحان اللہ کے طفیل جنت میں ایک درخت لگا دیتے. الحمدللہ کے بدلے جنت میں ایک درخت. جنت تو مل جائیں گی بعض لوگوں کو، لیکن وہاں ریگستان رہیں گا عرب کے ایسا. کیا کریں گے پھر ایسی جنت؟ اور دوسروں کی جنت کو دیکھ کر پھر بولیں گے ارے یار ہمارے یہاں تو درخت ہی نہیں. لوگوں کو درخت لگانے کی، اپنے مکانات بڑے اور اس میں درخت لگانے کی عادت ہوتی. تو اللہ وہ درخت کیسے لگائیں گے؟ بندوں کے اعمال کے ذریعے. تم سبحان اللہ کہو، تمہاری جنت میں درخت لگ رہا، اسی یقین کا نام ایمان ہے. ایک تو یہ ہوا. ایک حدیث میں ہے ایسے ہی جنت کے اندر جو اللہ نے بنا دیا محل وہ تو ٹھیک ہے، ایکسٹرا جو محل اللہ بنائیں گے وہ بندے کے عمل کی وجہ سے. من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، ریا نہیں ہے اس میں، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے، گھر بنائیں گے. ایک حدیث میں ہے جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. وہ 12 رکعتیں کون سی ہے؟ نہیں، وہ 12 سنت مؤکدہ. فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، اس کے بعد 2، پھر مغرب کے بعد 2، پھر عشاء کے بعد 2، جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، لازم اور ضروری ہے پڑھنا. یہ 12 رکعتیں جو پڑھے گا روزانہ، اللہ اس کے لیے جنت میں کیا بناتے ہیں؟ روزانہ ایک محل بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو، جنت میں ایک محل بن کر تیار. یہ مت سوچو کہ اتنے سارے محل بن جائیں گے تو کریں گے کیا. دنیا کے اندر پھر کیوں سوچ رہے ایسا آدھے پلاٹ کا مکان ہے تو لاؤ ایک میں بنا لیتے، ایک کا ہے تو 2 میں بنا لیتے. ہر آدمی کا سیاسی آدمی جاؤ وہ سوچ رہا بھی اکولے میں اپنی پارٹی جیتی تو اب ہم سوچ رہے کہ پورے برار میں آ جائے. پھر وہ سوچ رہا آل انڈیا، پوری انڈیا پر چلے جائے. تو دنیا آدمی کی حوث ایسی وہ چاہتا بڑھتے چلے جائے. تو جنت میں یہ نہیں سوچنا کہ مولوی صاحب اتنے محل کا کیا کریں گے، ویران پڑا ہوا. نہیں، ویران نہیں پڑا ہوا رہے گا، اس کے مزے ہی کچھ اور رہیں گے. تو اللہ کیا کرتے ہیں جنت میں ایسے اعمال کی بدولت جنت میں اللہ محل بنا کر دیں گے. ایک حدیث میں
جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر اللہ محل بناتے. حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے, جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اللہ اس کے لیے جنت کے کنارے پر محل بناتے ہیں. اور جو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرے اللہ اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل بناتے. ہم کو یہاں کیا عرض کرنا ہے کہ اللہ عمل کی وجہ سے جنت میں درخت بھی لگاتے ہیں, محل بھی بناتے ہیں, نہریں بھی جاری کرتے ہیں, مکان اس کا خوشنما بناتے. مرنے کے بعد دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا, کہہ رہے میرا مکان اتنا خوبصورت. پھر کیا ہوگا اس میں؟ کلما رزقوا, بھوک لگے گی تو وہ مطالبہ کرے گا کہ بھوک لگی کچھ کھلاؤ, اس کو رزق دیا جائے گا پھلوں کی شکل میں, یہ لو. وہ کھائے گا, پھر اگلے بار بھوک لگے گی کہ لاؤ ہمارا رزق, پھر اس کے بعد ویسے ہی دوبارہ پھل دیں گے. مثلا پہلے سنترا دیے تھے صبح میں ناشتے میں, تو اب کھانے میں بھی سنترا. تو جنتی بولیں گے کوئی بات ہوئی, صبح شام ایک ہی. اس کا جواب دیا اللہ نے, نہیں, وہ دکھے گا سنترا صرف, لیکن جب اس کو جنتی چکھے گا تو اب سنترے کا مزہ نہیں آئے گا, اب اس میں گلاب جامن کا مزہ آئے گا. مثال دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد دوسرا نوالا لے گا تو اب اس میں وہ کون سی مٹھائی آتی بنگالی, اس کا مزہ آئے گا. تیسری مرتبہ چکھے گا کیلے کا مزہ آئے گا. پھل ایک ہی ہوگا تو یہ آدمی کو حیرت میں ڈالے گا. دنیا کے اندر وہ برگر چل رہا نا, برگر سینڈوچ کیوں کھا رہے, ایک ہی چلو, بہت ساری چیزیں بھرے ہوئے اس میں, تو زیادہ مزہ آ رہا کھانے میں. تو ایسا ایک ہی پھل رہے گا کھانے میں, اس کو ہر لقمے پر مزہ آئے گا. اب اشکال دور ہو جائے گا اس کا, وہ بولے گا ٹھیک ہے پھل وہی ہے, لیکن جب بھی آ رہا مزہ, ٹیسٹ بدل جا رہا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَاتٌ, پھر کھائیں گا اور سوئیں گا. اس سے تو کام نہیں چلے گا, دل بہلانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہونا. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اس میں پاکیزہ عورتیں. دنیا کی عورتوں میں تو ہزاروں عیب ہے, وہ ہزاروں عیب سب کو معلوم ہے, جن کی شادی ہوئی سب کو معلوم کیا ہے. اور ظاہری عیب کیا ہے؟ پسینے کی بدبو آتی, ناک میں سے کیا ہے رینٹ نکلتی, اور کچھ چھپے ہوئے امراض ہیں عورتوں کے. جنت کی عورت بالکل پاکیزہ ہوگی, وہ دیں گے اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو. اور آخری انعام فرمایا ہم فیہا خالدون, جنت دینے کے بعد شام میں واپس نہیں لے لیں گے کہ بس گھوم لی اب جاؤ واپس, کلوس بند نہیں, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جنتیوں کو اور زیادہ خوش کرے گا. علماء نے لکھا ہے تنعم اور لذائذ یعنی نعمتیں جو آدمی کو حاصل ہوتی ہیں, خوش عیش زندگی, اچھی زندگی جو آدمی بسر کرتا ہے, 3 چیزوں کو دخل ہوتا اس میں. کتنی چیزوں کو؟ آپ دیکھیں گے, آپ میں لے لوں یا آپ لے لو, ہمارا جو زندگی گزارنے کا اور محنت کا جو میدان ہے دنیا میں, وہ 3 ہی چیزیں نظر آئے گی. نمبر 1 مکان عمدہ ہو. کیوں محنت کر رہے ہیں آپ کو تو اللہ نے خوب نوازا, نہیں پرانے والا اچھا نہیں لگ رہا, مکان کیا ہونا عمدہ ہو. دوسرا چاہتا ہے کیوں محنت کر رہے, اتنی دوڑ دھوپ کیوں ہو رہی, کھانا جو ہے نا لذیذ ہو. پہلے بھی کھا رہے تھے لیکن اب تھوڑا سا فرائے ورائے رہے تو اچھا رہے گا, تو کھانا لذیذ ہو. تیسرا آدمی چاہتا ہے مال آ گیا سب آ گیا, کیوں محنت کر رہے, عورت خوبصورت ہو. عورت کیسی ہو؟ یہ 3 چیزیں جس کو مل جاتی ہیں بظاہر دنیا کے اندر اس کو ساری نعمتیں مل گئی, خوش رہتا ہو, نہیں اپنا گھر بھی بہت اچھا, کھانے پینے کو بہت اچھا, بیوی بھی بہت خوبصورت اپنی. اللہ فرما رہے 3 چیزیں جنت میں دیں گے. مکان عمدہ, مکان عمدہ, تجری من تحتها الانہار, نہریں بہتی ہوئی اس کے نیچے سے جا رہی. ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے بالا خانے ہیں, کیا بولتے ہیں انگریزی میں, ٹرانسپیرنٹ, ادھر سے ادھر دکھ رہا, ادھر سے ادھر دکھ رہا, تو ادھر سے ادھر دکھے گا, ادھر کا ادھر دیکھے گا. ایسے بالا خانے ہیں. کس کو دیں گے؟ جو افش السلام, سلام کو پھیلاتا ہے, لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. جب لوگ سو جاتے ہیں تو یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے, اس کو ملے گی جنت. تو یہ مکان عمدہ, ایک چیز حل ہوگی. کھانا لذیذ, جب جب کھا رہا الگ مزہ آ رہا. اور تیسرا جس کے چکر میں پاگل ہو جا رہے کتنے لوگ, کس کے چکر میں,
ارے عورت کے چکر میں پاگل ہو جا رہے نا بہت سے لوگ. دیکھ لیا کسی کو, اس کے بعد پڑ گیا امی ابا کے پیچھے کہ اس سے ہی کروں گا, بہت خوبصورت دکھتی. تو اللہ فرما رہے دنیا میں چھوڑ دو, کالی بھی مل رہی نبھا لو, گوری بھی مل رہی نبھا لو, اس لیے کہ مرنے کے بعد اللہ اتنی حسین اور خوبصورت عورتیں دیں گے کہ تم سب بھول جاؤ گے. تو یہ 3 چیزیں دے دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ, تینوں کا بیان قرآن کے اندر ہے. ایسے ہی ایک انسان کو صحیح زندگی بسر کرنے کے لیے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. جس کو 3 چیزیں معلوم ہوگی اس کی لائن صحیح ہوگی. نمبر 1 کہاں سے آیا, نمبر 2 رہتا کہاں ہے, نمبر 3 جانا کہاں ہے. آیا کہاں سے, رہتا کہاں اور جانا کہاں. پچھلے جو آیت پڑھی گئی تھی اللہ نے تینوں کا پتہ دیا. آیا کہاں سے, فرمایا کہاں سے آیا, خلقکم, اللہ نے تمہیں پیدا کیا, عدم سے اللہ نے وجود میں لایا. یہ آنے کا ایڈریس معلوم ہو گیا کہ ہم آئے ہیں اللہ کی طرف سے. رہتے کہاں ہیں, اللہ کہتے ہیں جعل لکم الارض فراش, زمین پر رہتے ہیں تھوڑے دنوں کے واسطے, بعد میں مر جائیں گے. جانا کہاں ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا فاتقوا النار التی, جنت میں جانا ہے یا اعمال خراب رہے تو جہنم میں. تو یہ 3 چیزیں ہیں. اگر ہمیں معلوم ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے, تھوڑی مدت کے لیے بھیجا ہے, جنت میں جانا ہے, اس لیے جنتی اعمال کرنا ہے, تو آدمی کے اعمال درست ہو جائیں گے, زندگی درست ہو جائیں گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت ہے ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.